تشريفا اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں آج ابھی آگے آئے تھوڑی بہت اللہ رسول کی دین کی بات سننے سے تازگی پیدا ہوتی ہے اور عمل میں قوت ملتی ہے. جی رمضان مسلمانوں کی زندگیوں میں تربیت کے لیے آتا ہے. رمضان میں کچھ اعمال دن میں کیے جاتے ہیں, کچھ رات میں کیے جاتے ہیں. تو دن اور رات کے اعمال کے ذریعے سے مقصود مسلمانوں کی اندر کی تربیت کرنا ہے. دن میں روزہ رکھوایا گیا, بھوک اور پیاس کی مشقت برداشت کروائی گئی, جائز خواہشات سے چھڑایا گیا تاکہ اندر نفوس کی رگڑائی ہو, یہ رگڑائی کروائی گئی. یہ تربیت کا اصول ہے کہ پہلے رگڑائی کر کے صفائی کرو, میل کچیل کو صاف کرو, اس کا زنگ نکالو. پھر دوسرا اصول ہے کہ اس کے اوپر رنگ چڑھاؤ. ہم لوگ گاڑی میں ریپینٹ کرتے ہیں نا, ریپینٹ, گاڑی پرانی ہو گئی, اس کا کلر اڑ گیا, بھدی دکھنے لگی, تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو دوبارہ کلر کروانے کے لیے لے جاتے ہیں ریپینٹ. تو کلر والا کیا کرتا ہے, جب ہم دو اس کو تو ڈائریکٹ کلر کر دیتا ہے؟ نہیں, پہلے اس کی گھسائی کرے گا, اس کا پرانا کلر نکالے گا, اس کے زنگ کو ختم کرے گا, ایسڈ لگائے گا, تیزاب لگائے گا. جی, اور اگر ڈائریکٹ کلر مار دیے تو کیا ہوگا, دو نقصان ہوگا. ایک تو اس میں فنیشنگ نہیں آئے گی, جاذبیت نہیں آئے گی, دلکشی نہیں پیدا ہوگی, اٹریکشن نہیں پیدا ہوگا. اور دوسرا ہے کہ جو رنگ بیٹھے گا وہ کچا بیٹھے گا, کچھ دن بعد وہ بھی نکل جائے گا. پرانا رنگ اس کو بھی نکال دے گا, پرانا رنگ اس کو بھی نکال دے گا. اب صفائی کرنے کے بعد جو رنگ آئے گا وہ رنگ اس کے اندر جاذبیت, دلکشی اور کھنچاؤ پیدا کرے گا, خوبصورت دکھے گا. ہاں, بعض مرتبہ ایسا گمان ہونے لگتا ہے کہ بھائی کمپنی کلر ہے, نہیں, بولے میں نے ریپینٹ کروایا ہے, بولے بہت اچھا کرتا ہے. بولے جی, اب جو رنگ بیٹھے گا وہ پکا بیٹھے گا. کیسا بیٹھے گا, پکا بیٹھے گا. تو رمضان میں روزوں کا مجاہدہ کروایا گیا تھی. روزوں کے مجاہدوں کے ذریعے سے بھوک اور پیاس کو برداشت کروایا گیا تاکہ اندر کی گندگی دور ہو, نفسوں کی انانیت فتح ہو, اس کی خود ہی ختم ہو. اندر میں جو میں پن ہے اس کے اندر شکستگی اور ٹوٹن پیدا ہو. اسی لیے دیکھو عصر کے بعد میں افطار سے پہلے اگر بھوک اور پیاس کی حالت میں وقت گزرتا ہے تو انسان میں شکستگی پیدا ہو جاتی ہے, دل ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے. یہ کیفیت پیدا کرنی مقصود ہے. ہاں, کہ کچھ وقت بھوک اور پیاس میں گزرے تاکہ نفس میں اور انسان کی ذات میں شکستگی پیدا ہو. شکست کہتے ہیں ٹوٹ جانے. جی, یہی مقصود ہے. پھر دن میں اس رگڑائی کے ذریعے سے صفائی ہو گئی ہے, انا ٹوٹ چکی ہے, ہاں, خود ہی جو ہے کمزور پڑ چکی ہے, نفس کی سرکشی ماند پڑ چکی ہے, سست ہو گئی ہے. اب رات میں تراویح کے 40 سجدوں کے ذریعے سے اللہ پاک اپنا قرب عطا کرتا ہے. تراویح میں 40 سجدے ہوتے ہیں, ہاں, یکے بعد دیگرے 40 سجدے. ہاں, کہ سجدوں میں کیا ہوتا ہے, انسان سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں اللہ سے ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اس کا سر بندے جو اللہ پاک کے قدموں کے پیروں کے درمیان میں ہوتا ہے, اتنا قرب ہو جاتا ہے. تو یہ قرب عطا کیا گیا. ہر سجدہ انسان کو اللہ کے قریب کر رہا ہے. 40 سجدے میں کیا مقام ہوگا, کیا قرب حاصل کرے گا انسان. جی, سجدہ اللہ کے قرب کا انتہائی مقام ہے. تو پہلے نزدیک کیا گیا, اللہ کا قرب دیا گیا. اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا کرنا اور سننا اور سنانا.
تلاوت کرنا، سننا، سنانا تراویح کے اندر، نمازوں کے اندر، یہ اللہ کی ملاقات کا مقام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کا مقام ہے۔ جب تک انسان اللہ کے کلام کو سنتا رہتا ہے، جب تک انسان اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، وہ اللہ کی ملاقات کی حالت میں وقت گزارتا ہے، اتنا وقت اللہ کی ملاقات کر رہا ہے۔ ہاں، کہ کلام پاک کی تلاوت اللہ کی ملاقات کا انتہائی اونچا مقام ہے، اللہ سے ملنے کا انتہائی اونچا مقام۔ سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں کہ 40 سجدوں کے ذریعے سے قرب عطا کیا گیا اور قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کی ملاقات کا موقع دیا گیا۔ جی، دن میں رگڑائی ہو رہی ہے اور شام میں اللہ کا قرب دیا جا رہا ہے، اللہ کی ملاقات جو ہے کروائی جا رہی ہے۔ جی، اللہ کا تقرب دیا جا رہا ہے، پھر اللہ والی صفات اس کے اندر آئے گی۔ جی، تو عزیزان گرامی، اس مہینے کی افطار، اس مہینے کی ہر روز افطار کے وقت میں اللہ پاک 10,000 قیدیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور جب آخری افطار ہوتا ہے تو جتنے لوگوں کو شروع رمضان سے آخری تک آزاد کیا گیا ہے، اکیلے اس دن میں مجموعی اعتبار سے اتنی تعداد جہنمیوں کی آزاد کی جاتی ہے جہنم سے۔ جی، یہ کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے اس رمضان کے اندر، اس رمضان میں جان دے کر اور اپنے آپ کو کھپا کر، عبادتوں میں اپنے آپ کو تھکا کر اپنے آپ کو اس لائق بنایا، تو بالترتیب اللہ پاک اس کو اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں پہلے عشرے میں، پھر دوسرے عشرے میں اللہ پاک جو ہے اس کو اس کے گناہوں کی معافی کے فیصلے کرتے ہیں، اور اس کے اعمال پر تیسرے عشرے میں اللہ پاک اعلان کرتے ہیں کہ لو میرا بندہ ان 30 جو ہے ان رمضان کی مجاہدوں کی وجہ سے جہنم سے آزاد ہو گیا۔ فرشتے کو کہہ دیتے ہیں کہ لو اس کا نام اس لسٹ میں لکھ دو جن کو اس سال جہنم سے آزاد کرانا ہے۔ اللہ پاک جہنم سے آزاد کر دیں، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ جی، کتنی راتیں گزر گئی، کتنے افطار گزر گئے۔ اللہ سے رو رو کے دعا کرنا ہے، اللہ تو نے روزانہ 10,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا افطار کے وقت میں، میرا بھی شمار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اللہ اگر اب تک تو نے شمار نہیں کیا ہے، میرے اعمال اس لائق نہیں ہیں، میرے روزے اس لائق نہیں ہیں، اللہ میری تراویح میری تلاوت اس لائق کا ہے، لیکن اللہ تو میرے اعمال کا محتاج نہیں ہے، میں شکل بنا کر اعمال کر رہا ہوں، اعمال کی شکلوں کو قبول کر کے میرا شمار ان آزاد ہونے والے میں تو بھی کر لے، میرا بھی شمار کر لے۔ اللہ تو ہمارے عملوں کا محتاج نہیں ہے۔ تیرا اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ مجھے میرے عمل سے زیادہ تیری رحمت پر بھروسہ ہے۔ ہمارے عملوں سے نجات کی امید نہیں ہے جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ وَرَحْمَتُكَ عِنْدِي أَرْجَىٰ مِنْ عَمَلِي، اللہ تیری رحمت کی امید میرے نزدیک میرے عمل سے زیادہ ہے، میرے عمل سے اتنی امید نہیں ہے نجات کی جتنا تیری رحمت مجھے نجات دے گی۔ جی، اللہ سے کہے اللہ مجھے میرے عمل پہ کوئی بھروسہ نہیں، لیکن اللہ میں تیری رحمت سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ بقیہ جتنی راتیں باقی ہیں اس میں تو آزاد ہونے والے قیدیوں میں میرا شمار کر لے۔ جی، تو رمضان دن اور رات کی عبادتوں کے ذریعے سے اپنی تربیت کرنے کا نام ہے، یہ کیلنڈروں میں داخل ہو کے نکلنے کا نام نہیں ہے۔ رمضان کیلنڈروں میں داخل ہو کر نکلنے کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ رمضان اس لیے آتا ہے تاکہ رمضان ہماری زندگیوں میں آئے۔ جو چیز اللہ پاک پیدا کرنا چاہتا ہے وہ چیز رمضان کے ذریعے سے زندگیوں میں پیدا ہو۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب ہے، ان کا خط ہے، اپنے مریدین کو لکھا ہے، بعض مریدین کو کہا کہ بیٹے رمضان جس کا سلامتی سے گزر جائے گا اس کا پورا سال سلامتی سے گزر جائے گا۔ تم جیسا چاہتے ہو کہ پورا سال میرا گزرے ویسا اپنے رمضان کو گزار لو۔ جی، رمضان جیسا گزار لو گے اللہ پورا سال اس کیفیت کو باقی رہے۔ رمضان میں یہ بھی اگر میں ہے دنیا میں رہوں، اور دنیا کمانے میں رہوں، اس کو جو ہے روزی کے کمانے کا سیزن سمجھو، تو عزیزان گرامی یہ فکر سال بھر ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ پورا سال روزی کی فکر میں، فکر معاش میں اللہ کا گزرائے گا۔ اس سال ہم اپنے آپ کو اس مہینے میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیں۔ جی، اللہ پورا سال معاش کی تفکرات سے اور کمائی کی فکروں سے آزاد کر دے گا، عبادت کی توفیق پورا سال شامل حال رہے گی۔ جی، تو یہ رمضان اللہ کو پانے کا مہینہ ہے،
اور جس طریقے سے اللہ پاک کو عبادتوں کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، وہی ایک راستہ اللہ کو پانے کا اس مہینے میں اللہ کے بندوں کی خبر گیری، ان کی مواسات اور ان کی غمخواری بھی ہے۔ جی، اللہ صرف عبادات کے راستے میں نہیں ملتا ہے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کی خدمت کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اپنے بندوں کی غمخواری کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، اور بندوں کی غمخواری کے ذریعے سے اللہ کو پانا یہ بہت شارٹ راستہ ہے، یہ مختصر راستہ ہے۔ جی، عبادت کا راستہ ہے، بہت اچھا ہے، لیکن طویل راستہ ہے۔ لیکن انسان خدمت کے راستے سے بہت کم وقتوں میں اپنے خدا کو پا سکتا ہے، اس کو اللہ کا تقرب مل سکتا ہے، اللہ کی رضا بہت قریب ہے اس راستے میں۔ بندوں کی خبر گیری، ان کی ضروریات کا تفکر کرنا، ان کا جائزہ لینا۔ جی، صرف عبادات کے راستے ہی سے اس رمضان میں اللہ کو نہیں پانا ہے، بلکہ بندوں کی خبر گیری بہت ضروری ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ عبادات کو قبول کرنے کے لیے بڑے اخلاص کی ضرورت ہے، اس میں زیادہ بڑا اخلاص ہونا ہے۔ اخلاص عمل کی قبولیت کی بہت بڑی شرط ہے، لیکن خدمت تھوڑے اخلاص پر بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے بندوں کا دل خوش کر دو، اللہ اس پر بھی خوش ہو جائے۔ جی، ایک بہت بڑے اللہ والے تاریخ میں ان کا نام ملتا ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، توشہ، سامان، خرچہ ساتھ میں تھا، بڑا خرچ ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں پیدل جایا کرتے تھے، 6 مہینہ لگتا، جو سالوں لگ جاتا تھا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک بڑی بی کو دیکھا جو لوگوں سے نظریں چھپا کر، جو اکھڑنا ہوتا ہے، اکھڑنے سے کوئی مردہ چیز، کوئی مردہ جانور پڑا ہوا تھا، کوئی مردہ پرندہ پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھا کر دوپٹے میں چھپا کر اندر چلے گئی۔ ان کو تجسس پیدا ہوا، کیا بات ہے، بڑی بی نے کیا لے کر گئی، کیوں لے کر گئی؟ اس کا پیچھا کیا، گھر میں داخل، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا بڑی بی آپ نے اکھڑنے پر سے کیا چیز اٹھا کر لے گئی؟ کہا کہ بڑے میاں تم کو کیا کرنا ہے، یہ ہمارا اپنے گھر کا مسئلہ ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو، ان کو اپنے ہمارے حالات سے کیا دلچسپی لین دین۔ کہا کہ نہیں، تمہیں قسم ہے، تم کو بتانا پڑے گا۔ کہا کہ تم نے قسم دے دی تو اور میں بتاتی ہوں، یہ میری لڑکیاں ہیں، میرا کوئی لڑکا نہیں ہے، میری نرینہ اولاد نہیں ہے، یہ میری لڑکیاں ہیں، ہم لوگ غریب ہیں، اور 3 دن کا فاقہ ہم پر گزر چکا ہے، اور اس 3 دن کے فاقے کے نتیجے میں ہم اس کیفیت میں پیدا ہو چکے، اس کیفیت میں داخل ہو چکے ہیں جس کیفیت میں پہنچنے کے بعد شریعت مردار کھانے کی اجازت دیتی ہے جان بچانے کے لیے۔ ہم اس کیفیت، اور ہم نبی کی خاندان کی اولاد ہیں، ہم سادات میں سے ہیں، ہاں ہم زکوٰۃ نہیں کھا سکتے، صدقات نہیں کھا سکتے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دکھ ہوا، بہت انہوں نے تاثر لیا، اور جتنا سامان حج کا تھا اور جتنا خرچہ حج کر لے کر چلے تھے، اٹھا کر بڑی بی کو دے دیا کہ لو بڑی بی یہ مت کھاؤ، یہ میرا سامان ہے، یہ خرچہ ہے، اس سے اپنی ضرورت کو پوری کر لو۔ بڑے چاؤ سے نکلے تھے حج کرنے کے لیے، اب کیا کریں، آگے بڑھنے کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے، توشے کی ضرورت ہے، توشہ اس بڑی بی کے حوالے کر دیا۔ اب کیا، ابھی انہوں نے یہ واپسی کا رخ کر لیا، گھر واپس۔ بڑے صدمے میں ان کے دن اور رات گزرے کہ بڑے چاؤ سے میں نکلا تھا، لیکن حج کے فریضے سے محروم رہا، میں ادائیگی نہ ہو سکی، بڑے افسوس میں ان کے دن اور رات گزرے لگے۔ یہاں تک کہ حاجیوں کے قافلے حج سے فراغت کے بعد واپس آنے لگے۔ دیکھو کتنا شارٹ راستہ ہے، خدمت کا راستہ، اللہ کے بندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا راستہ۔ قافلے واپس آنے لگے، تو لوگ آتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملنے آتے ہیں، ہاں تو کوئی آتا ان سے ملتا، کہا کہ اور ان سے کہتا ہے تو بیچارے گئے نہیں تھے، واپس آ گئے تھے، لیکن یہ ان سے ملتا تو کہتا طواف میں اپن دونوں ساتھ میں جو ہے اپن نے جو ہے طواف کی تھے، طواف زیارت میں تم اور میں ساتھ میں تھے۔ اب یہ پریشان کہ میں تو گیا ہی نہیں، یہ کہہ رہے کہ تم اور میں ساتھ میں تھے۔ کوئی آتا اور ان سے ملاقات کرتا اور کہتا مینا میں اپن دونوں ایک ساتھ خیمے میں تھے نا، ہاں ان کو باتیں یاد دلاتا۔ اب یہ پریشان کہ میں تو گیا ہی نہیں حج کو، میں کہاں مینا میں ان سے ملاقات ہوئی ہوگی۔ تو مختلف لوگ آتے اور ان سے ملاقات کرتے اور ان کو یاد دلاتے کہ عرفات میں ہم ساتھ میں تھے، مینا میں ساتھ میں تھے، طواف زیارت میں ساتھ میں تھے، ہاں مدینہ منورہ کی زیارت میں ہم دونوں بازو بازو میں تھے، صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ اب یہ پریشان ہو گئے
کچھ دن کے بعد ان کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ ابن عربی، ہم تم کو کتنا یقین دلائے، تم نے ہمارے خاندان کی ایک فیملی کی ضرورت پوری کی، اب میں نے اللہ پاک سے دعا کر کے تمہارے لیے اس بات کا انتظام کر دیا، اللہ پاک نے تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو ہر سال قیامت تک تمہاری طرف سے حج ادا کرتا رہے گا۔ تم نے ایک حج قربان کیا، ہم نے قیامت تک کے لیے تمہارے لیے حجوں کا راستہ کھول دیا، حجوں کا دروازہ کھول دیا۔ ہاں، اللہ کے بندوں کی خدمت کیا ہے، ضرورت پوری کیا، اللہ پاک نے عبادتوں کا دروازہ قیامت تک کھول دیا، اور فرشتہ عبادت کر رہا ہے، جس کی عبادت لازماً مقبول ہوگی، وہ بشری تقاضوں سے اور دکھاوے سے اور ریاکاری سے ان کے جذبات پاک ہوتے ہیں۔ ہاں، تو ایسے مقبول مخلوق کو لگا دیا ان کی طرف سے حج کرنے کے لیے، کائی کی وجہ سے ایک حج قربان کیا اللہ کے بندوں اور بندیوں کی ضرورت کی پورا کرنے کے لیے۔ مختصر راستہ ہے اللہ کو پانے کا۔ جی، عبادت میں کمی کروانا مقصود نہیں ہے، لیکن ہم جہاں اتنا اہتمام عبادتوں میں کرتے ہیں دوستو، دیکھیں ہمارے اطراف کا جائزہ لیں۔ ہاں، ہم شہر کے بیچ میں رہتے ہیں، کناروں کا تو حال اللہ جانتا ہے کیسے کیسے لوگ ہیں، ہاں، کہ ان کے بچے بچیاں روزہ رکھتے ہیں اور افطار کے وقت میں یہ پانی لے کر دسترخوانوں پر بیٹھے رہتے ہیں اس انتظار میں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے گا اور ہمارے دسترخوان پر افطار کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ شہروں کے کنارے میں آج ہمارے شہروں میں حال ہے۔ ہم پورے ہندوستان کی ضرورتیں پورا کرتے ہیں، ہندوستان کے مدارس آ کر یہاں سے ہماری زکاتیں اور ہمارے صدقات لے کر جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت خوش آئند بات ہے اور بڑی اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والی بات ہے، لیکن یہ پہلو کمزور نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں کی ضرورتیں یہ جو ہے اس کا تفکر بہت ضروری ہے۔ چند دن پہلے میرے پاس کچھ سامان آیا تھا کہ بیواؤں کو دینا ہے ابھی رمضان میں، تو تراویح سے پہلے میں نے ایک دو گھر میں کہا کہ کچھ بیوہ ہوگی تو یہ بھیج دینا، تو سامان اتنا تھا، اتنا سیٹ تھا، میں پریشان ہو گیا کہ یہ میرے گلے تو نہیں پڑ جائے گا، یہ کب ختم ہوگا، اتنا سارا سامان، اتنی ساری کٹ میرے پاس آئی ہوئی ہے۔ میں پریشان تھا، رمضان میں تراویح پڑھانا ہے کہ لوگوں کو بولتے پھرنا ہے، بانٹنے پھرنا ہے۔ میں سوچا کہ تراویح پڑھا کے آؤں گا تو گلی محلے میں کچھ محلے والوں سے کہوں گا کہ کچھ بیوہ ہوگی تو ان کو متوجہ کروں کہ سامان آیا ہوا ہے امداد میں۔ میں تراویح پڑھانے سے پہلے دیکھا کہ ایک دو عورتیں آئیں سامان لینے کے لیے، میں سوچا کہ تراویح پڑھانے کے بعد میں ان لوگوں کو ملاقات کر کے جو ان کو باخبر کر دوں گا تاکہ بات چلے تو لوگ آئیں۔ وہاں تراویح پڑھانے دیوپور گیا میں، وہاں پر ایک مولانا صاحب بولے یار میں سنت تمہارے پاس کٹ آئی ہے، 7 بیوہ کے نام میرے پاس بھی ہے، تم مجھے دے دو۔ مولا رکشہ لے کے آ جاؤ، میرے پیچھے رکشہ لے کے آئے، گیا تو صرف ایک سیٹ پڑا ہوا تھا۔ میں نے گھر پہ پوچھا کہ کیا ہوا، کہاں پر، کہیں پیچھے والے کمرے میں رکھ دی، نہیں بولے سب ختم ہو گیا۔ بولے اس کے بارے میں امید نہیں تھی، بولے اتنا تاتا بن گیا، صرف تراویح پڑھا کر آنے تک 1-1.25 گھنٹے میں جو پورا ختم ہو گیا اتنی، اور سب عورتیں سب یہ محلے کی اور مولوی گنج کے آس پاس کی تھی، بس 1-2 گلی کی تھی۔ اتنے ضرورت مند ہمارے معاشرے میں موجود ہے جو اپنی عزت نفسوں کا خیال نہ رکھتے ہوئے یہ جو ہے ہمارے دروازوں کو آتے ہیں، جہاں ان کو خبر لگتی ہے کہ یہاں ہماری ضرورت پوری ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رمضان کی کیفیت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان میں عبادت اور مجاہدے بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی خبر گیری بندوں کی اور ضرورتوں کو پورا کرنا یہ عام دنوں سے اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کان اذا دخل رمضان قصرت صلاتہ وابتہل فی الدعاء کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان آتا تھا تو آپ کے اندر 4 اعمال بڑھ جاتے تھے، آپ کی نمازیں بڑھ جاتی تھیں۔ ظاہر بات ہے کہ فرائض تو بڑھ نہیں سکتے ہیں، فرائض کا اہتمام ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، اور نوافل آپ کی بڑھ جاتی تھی، نوافل میں آپ کا اہتمام بڑھ جاتا تھا عام دنوں سے۔ وابتہل فی الدعاء، اور دعاؤں میں آپ کی گڑ گڑاہٹ بڑھ جاتی تھی، ابتحال پیدا ہو جاتا تھا دعاؤں میں، تضرع و جاری، عام دنوں میں بھی آپ دعا کرتے تھے،
لیکن رمضان میں جب دعا کرتے تھے آپ کے اوپر جو ہے گریہ طاری ہو جاتا تھا، رونا طاری ہو جاتا تھا، گڑگڑانے لگتے تھے، جیسا بچہ ضد کرتا ہے گڑگڑاتے ہوئے ماں باپ سے، ویسا اللہ کے نبی مانگتے تھے، اللہ کے بچوں کی طرح گڑگڑاتے تھے، وقت تعالیٰ فی الدعا، اور نیکیوں کا حرص بڑھ جاتا تھا، نیکیوں کا حرص بڑھ جاتا تھا جی۔ تو یہ 4 چیزیں بڑھ جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں قرآن پاک کا دور کرتے تھے، آپ کو سناتے تھے، آپ سے سنتے تھے، اور اس کے ساتھ میں اللہ کے نبی کی سخاوت رمضان کے مبارک مہینے میں تیز آندھی کی رفتار سے زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الريح المرسلہ، کہ آپ تو مزاجاً سخی تھے ہی، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت ایسی تیز رفتاری سے چلتی کہ تیز آندھی بھی اتنی تیز رفتاری سے نہیں چلتی۔ اس طرح آندھی چلنے والی تیز ہوا کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے، وہ اپنا راستہ پار کر لیتی ہے، کوئی بھی چیز آئے تو اپنا راستہ دائیں بائیں سے پار کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت کو کوئی حال نہیں روک سکتا تھا، کوئی رکاوٹ روک نہیں سکتی تھی۔ اللہ کے نبی کی سخاوت رمضان میں اتنا بڑھ جاتی تھی، اجود من الريح المرسلہ، آندھی کی رفتار سے زیادہ آپ کی سخاوت کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے عبادات کے راستے سے اپنے خدا کو صرف نہیں تلاش کیا، بلکہ آپ نے اپنی سخاوتوں کو بڑھایا، بندوں کی ضروریات کی خبر گیری کی، ان کی ضروریات کو پورا کیا۔ اللہ کے نبی سے یہی چیز صحابہ میں منتقل ہوئی۔ صحابہ جہاں تراویح کا اہتمام کرتے تھے، پوری رات تراویح کا اہتمام کرتے تھے۔ ہاں، ہماری تراویح جو ان کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ ہاں، حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم تراویح سے جب لوٹ کر آتے تھے، مسجدوں سے لوٹ کر گھر پر آتے تھے، تو سحر کا وقت نکل جانے کے ڈر سے خادم دسترخوان بچھانے میں جلدی کرتا کہ اتنا کم وقت بچتا کہ اسے ڈر ہوتا کہ تھوڑی دیر ہوگی تو سحر کا وقت نکل جائے گا۔ یعنی تراویح بالکل سحر کے آخر وقت تک چلتی رہتی تھی۔ اللہ کے نبی نے 3 دن 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے۔ تو عائشہ رضی، چلو لگے ہاتھ یہ بھی بول دوں میں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے اور 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ جتنے صحابہ مسجد میں تھے سب آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے لگے۔ 20 رکعت آپ نے پڑھائی ہے، 8 رکعت نہیں۔ یہ ضمن میں مسئلہ آ گیا، میں تو سوچ رہا ہوں کہ اسی کی وضاحت کر دوں۔ صبح میں چرچا ہوا، اللہ کے نبی نے 20 رکعت پڑھائی، تراویح پڑھائی 20 رکعت۔ دوسرے دن بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے، ہاں تو مجمع بڑھ گیا، چونکہ دن میں چرچا ہو چکا تھا، اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے کے شوق میں مجمع بڑھ گیا۔ شوق تو واٹس ایپ رہتا تو پہلے راتوں رات میں مجمع بڑھ جاتا، لیکن نہیں تھا تو دوسرے دن تھوڑا ہی مجمع بڑھا۔ اللہ کے نبی نے 20 رکعت پوری پڑھائی۔ کتنی؟ 20 رکعت، 8 رکعت نہیں پڑھائی۔ تیسرے دن، دوسرا دن ختم ہوا تو بات اور چلی، پورے مدینہ میں بات چلی، تو تیسرے دن جو ہے اور مجمع بڑھ گیا، بہت زیادہ مجمع ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ چوتھے دن پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، پوری مسجد بھری ہوئی، مسجد کے باہر لوگ انتظار میں کہ اللہ کے نبی معمول کے مطابق آئیں گے اور 20 رکعت پڑھائیں گے۔ لوگوں کا شوق اور ذوق قابل دید تھا، دیکھنے کے قابل تھا۔ لوگوں کو ایک شوق تھا کہ رمضان میں نبی کے پیچھے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، مسجد میں کرتے رہے۔ اللہ کے نبی آئے نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے وقت تو آپ نماز کے لیے نکلے۔ نماز کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ میرا انتظار کر رہے ہو مسجد میں بیٹھ کر، کہ میں آؤں گا اور آپ کو تراویح کی نماز پڑھاؤں، لیکن تم لوگوں کا ذوق اور شوق اتنا قابل دید تھا کہ مجھے ڈر ہوا کہ تمہارے تراویح کے 20 رکعت کے پڑھنے کے ذوق اور شوق کو دیکھ کر کہیں اللہ پاک میری امت پر تراویح کو فرض نہ کر دے، اس لیے میں چوتھے دن نہیں نکلا۔ اللہ کے نبی نے تراویح 20 رکعت پڑھی ہے، 8 رکعت نہیں۔ وہ 8 رکعت کی روایت حضرت عائشہ ہی سے ہے۔ وہ 8 رکعت آپ رمضان میں بھی پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ 8 رکعت تہجد کی ہوتی تھی۔ اللہ کے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت رات میں جو ہے نفل، 8 رکعت سے زیادہ نفل نہیں پڑھتے تھے رات میں۔
تو بھائی رمضان کے علاوہ کون سی تراویح 8 رکعت ہو سکتی؟ تو ظاہر بات ہے کہ رمضان کے علاوہ آپ پڑھتے تھے اور رمضان میں بھی پڑھتے تھے 8 رکعت، تو یہ 8 رکعت تراویح کے تو لازماً نہیں ہو سکتی، یہ تو جو ہے تہجد کی ہوگی جی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ہاں اللہ کے نبی نہیں آئے، اب لوگ جو ہے صحابہ ایک ایک دو دو تین تین چار چار کی جوڑیاں بنا کر مختلف جماعتیں مسجد نبوی کے اندر ہوا کرتی تھی، سب 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، اللہ کے نبی جماعت نہیں کرتے تھے، جس کو جس کا قرآن اچھا لگتا تھا اس کے پیچھے پڑھتا تھا۔ اللہ کے نبی کا زمانہ گزر گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا، یہی معمول تھا صحابہ، الگ الگ تراویح الگ الگ جماعتیں پڑھتے تھے بناتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے کہا کہ اب الگ الگ جماعت نہیں ہوگی، آپ نے 2 صحابی کو مقرر کیا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، حضرت ابی ابن کعب کو کہا کہ تم دونوں تراویح کے امام رہو گے اور ایک جماعت ہوگی، کیا ہوگی؟ تراویح کی ایک جماعت ہوگی مسجد نبوی میں۔ چنانچہ آپ کے بعد سے جو معمول چلا ہے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا، مسجد نبوی میں ہو چاہے مسجد حرام میں ہو، آج تک جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھی جانے لگی، پتہ نہیں کس نے جو ہے بیچ میں سینک لگا دی، اب 8 رکعت شروع ہو گئی، ورنہ حرم شریف جیسے مقام میں اللہ کے نبی سے لے کر اب تک 1500 سال کا زمانہ گزر گیا، کبھی 8 رکعت حرمین شریفین میں تراویح نہیں پڑھی گئی جی۔ لوگوں نے ابھی کرونا کا فائدہ اٹھا لیا، لیکن یہ کبھی 20 رکعت سے حرمین شریفین تراویح کی 20 رکعت سے خالی نہیں ہوئے، کبھی 8 رکعت نہیں پڑھی گئی، بہت اہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی رہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی 20 رکعت اپنی طرف سے جاری نہیں فرمائی، لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، حضرت عمر نے ایک بدعت جاری کی، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر نے کوئی نیا طریقہ جاری نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خواہش تھی، اللہ کے نبی کا عمل تھا جس کو اللہ کے نبی نے موقوف کر دیا تھا امت پر فرض ہو جانے کے اندیشے کی وجہ سے، اسی خواہش کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ جاری کر دیا کہ ایک جماعت کے ساتھ تراویح کو جاری کر دیا۔ تو آدھی تراویح پڑھاتے تھے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی ابن کعب، دونوں نے تقسیم کر لیا تھا اور کہا کہ یہ دونوں امام رہیں گے، یہ دونوں ایک جماعت، تو ساری چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو ایک جماعت پر اکٹھا کر دیا۔ حضرت عمر نے اتنا ہی قصور کیا ہے، بس کوئی غلط کام کیا؟ ہاں، تو کون کہہ سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے 20 رکعت تراویح کی ایجاد کی؟ یہ کوئی حضرت عمر کی بدعت نہیں ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے، اس لیے ہاں دھوکے میں مت آنا، شک شبے میں مت آنا جی۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر گیری کیا کرتے تھے، یہ چیز آپ کے صحابہ میں منتقل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور شام میں افطار کے وقت جو افطار کا سامان تیار ہوتا، اگر کوئی سائل آ جاتا تو آپ اس کو اٹھا کر پورا افطار کا کھانا اس کو اٹھا کر دے دیتے اور پھر متصلاً دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیتے جی۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کی خبر گیری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیہ بھیجا، کتنا ہدیہ تھا؟ 2 گولٹی بھر کے درہم، 1,80,000 روپیہ، 1,80,000 درہم، اس کے کتنے روپے ہوتے ہیں اللہ عالم، دن کے وقتوں میں بھیجا۔ آپ نے اپنے خادمہ کو حکم دیا، آپ روزے سے تھی، خادمہ کو حکم دیا کہ طباق میں بھر بھر کے اس کو مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، پورا تقسیم کر دیا۔ اور شام میں جب افطار کا وقت ہوا تو آپ کے دسترخوان پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ خادمہ نے کہا کہ امی جان آپ کم از کم ہم کو 1 درہم دے دیتی کہ 1 درہم کا گوشت آج کی افطار کے لیے ہم اپنے دسترخوان پر سجا دیتے۔ کہا کہ اللہ کی بندی مجھے تو یاد بھی نہیں، پہلے یاد دلا دیتی تو میں تم کو دے بھی دیتی اس میں سے نکال کے۔ اللہ روزہ ہے، اب بھوک اور پیاس کی کیفیت میں جو دن گزر رہا ہے اور 1,80,000 درہم تقسیم کیے جا رہے، اپنی ضرورت کا خیال نہیں، اپنے افطار کا خیال نہیں ہے، اللہ کے بندوں کی ضرورت کے جو چکر میں یہ مزاج بنا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی سے مزاج لے کر آئے۔ ایک مرتبہ روزہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افطار کے لیے کچھ گوشت تھا، بعض روایتوں میں کہ 2 روٹیاں تھیں۔ خادمہ سے کہا سائل کے آنے پر کہ اس کو اٹھا کر دے دو۔ خادمہ نے سوچا کہ سب دے دیں گے تو روزہ کیا افطار کریں،
تو اس نے غالباً ایک روٹی بچا کر یہ ایک روٹی دے دیا کہ بھائی ایک روٹی سے غریب کی ضرورت پوری ہو جائے گی، ایک روٹی سے ماں عائشہ کا افطار ہو جائے گا۔ افطار کے بعد یہ کچھ ہدیہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس ہدیے میں کچھ کمی محسوس ہوئی کہ جتنا آنا چاہیے تھا حضرت عائشہ کے انداز کے مطابق اس سے کم تھا۔ حضرت عائشہ نے جب کھول کر دیکھا تو خادمہ کو بلایا اور پوچھا کہ میں نے تم کو کہا تھا کہ جو افطار کے لیے رکھا ہے اٹھا کر دے دو، تم نے اس میں کچھ کمی کی ہے؟ کہا کہ ہاں، آپ کی افطاری کا خیال آ گیا تھا، میں 2 روٹی میں سے 1 روٹی آپ کے لیے بچا کر رکھ لی تھی اور 1 روٹی میں نے سائل کو دے دیا تھا۔ کہا کہ جو وہ کمی تھی وہ کمی اس آنے والے ہدیے کے اندر ظاہر ہوئی، اگر تم پوری 2 کی 2 روٹی دے دیتی تو میرے لیے آج کا ہدیہ بھی پورا آتا۔ یہ ہدیے میں کمی اس لیے ہوئی کہ تم نے دینے کے اندر کمی کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کر اور گن کر مت دے، شمار کر کے مت دے، اتنا اس کو نہیں، یار زیادہ چلے گئے تھوڑا کم کرو، ہاں نہیں، اگر تم گن کر دو گے تو اللہ کے خزانے سے تم کو بھی اللہ گن کر دے گا۔ اس لیے اپنے خزانے کا منہ کھول دو، اپنے دہانے کا منہ کھول دو، تاکہ اللہ پاک اپنے لامحدود خزانے کا یہ دہانہ تمہارے اوپر کھول دے۔ ہاں، لا تو کی فیوں کا علیہ، باندھ کر مت رکھ، ورنہ اللہ اپنے خزانے کو بھی تجھ سے باندھ دے گا۔ ولا تحصی فیحصی علیک، اور شمار کر کے مت دے ورنہ اللہ بھی تم کو موج کر دے گا۔ جی، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا خزانہ ہمارے اوپر کھل جاوے اور اللہ کے خزانے کا دہانہ ہم پر یہ کھل جاوے تو اس کے لیے ہم کو اللہ کے بندوں پر اپنا خزانہ کھولنا پڑے گا۔ جی، رمضان کے شعبان کے آخر ایام میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم لوگ ہر سال فضائل رمضان میں سنتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن میں اللہ کے نبی نے ہمیں خطبہ دیا۔ رمضان کا بہت اہتمام تھا اور اللہ کے نبی کو فکر تھی کہ ان کو رمضان کے ایام لگنے سے پہلے ان کو اتنا فکر مند کرا دوں میرے صحابہ کو کہ رمضان کے داخل ہونے کے بعد اس کے ابتدائی لمحات بھی ضائع نہ ہونے پائے اور غفلت میں نہ گزرنے پائے۔ تو اس میں 2 جملے ملتے ہیں، لمبی چوڑی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ شہر المواسات، یہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ اس کو اللہ کے نبی نے نام دیا، یہ بندوں کی غمخواری کا مہینہ ہے، یہ خبر گیری کا مہینہ ہے۔ مواسات عربی کا لفظ ہے، مواسات کہتے ہیں برابر دینا، جو اپن کھا رہے اتنا دوسروں کو کھلانا، جتنا اپن پہن رہے اتنا دوسروں کو پہنانا، جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرنا، اس کو مواسات کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا وہ شہر المواسات، یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ پھر دوسرا جملہ آگے کہا اس سے لگا کر وہ شہر المواسات وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، کیا فرمایا؟ یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے مومنوں کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ ہاں، ایک طرف کہہ رہے کہ یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا ہے، اس میں غمخواری کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بھی تو تمہاری روزی بڑھا دے رہا ہے۔ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ غیر رمضان میں جو نعمتیں میسر نہیں ہوتی ہے دسترخوان کی، وہ رمضان میں ایک عام آدمی کو میسر ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ اللہ کی طرف سے روزی کا بڑھانا ہے۔ تو جب اللہ نے تم پر اپنی روزی کا دروازہ کشادہ کیا ہے اور روزی میں اضافہ کیا ہے تو تم بھی کیا کرو؟ اسی روزی میں سے اللہ کے بندوں کی خبر گیری کرو، ان کی ضروریات پوری کرو۔ ہاں، اسی لیے دونوں کو ساتھ میں رکھا گیا کہ مواسات کا مہینہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی ضرورت پوری کرو تاکہ اللہ پاک اس کی برکت سے تمہاری روزیوں کو بڑھا دے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن۔ جی، ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ شہر رمضان ہوا تلاوت القرآن و اطعام الطعام، کہ رمضان تو 2 چیزوں کا نام ہے، کہ رمضان تو آتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، کہ رمضان تو تلاوت قرآن پاک کا ہی مہینہ ہے، اور رمضان نام ہے اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانے کا، کھانا دینے کا۔ جی، 2 ہی چیزوں کا نام ہے، تلاوت القرآن و اطعام الطعام، کھانا کھانے کا نہیں، کھانا کھلانے کا۔ ہم اس کو صرف کھانے کا مہینہ سمجھتے ہیں، کہ کھانے کے ساتھ ساتھ کھلانے کا بھی مہینہ ہے، وہ اطعام الطعام۔
قرآن کی تلاوت کا اور کھانے کا نہیں، قرآن کی تلاوت کا اور کھلانے کا مہینہ ہے۔ ہاں رمضان دو ہی چیزوں کے لیے آتا ہے بولے، ہاں تلاوت قرآن اور اطعام طعام، کھانا کھلانا۔ جی اس لیے حضرت عبداللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے سلیمان ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول تھا کہ روزانہ اپنے دسترخوان پر 500 روزے داروں کو افطار کیا کرتے تھے۔ کتنے؟ صرف 500۔ حدیث پاک میں ایک روزے دار کو افطار کرائے گا، وہ ایک روزے دار کا افطار کرانا اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا دے گا، یہ فضیلت ہے۔ صحابہ نے سنا تو بڑی غربت کا شکار تھے، کہا کہ اللہ کے نبی ہم میں سے ہر ایک تو اتنی استعداد نہیں رکھتا، کہا کہ پیٹ پر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ تبارک تعالیٰ تم کو ایک گھونٹ دودھ پلانے پر بھی دے دیں گے، ہاں ایک گھونٹ لسی پلانے پر بھی دے دیں گے، ایک کھجور سے افطار کرا تو اس پر بھی دے دیں گے۔ تم اگر کھجور سے کرتے ہو گھر میں تو کھجور سے افطار کرا دو، تم پانی سے افطار کرتے ہو پانی سے کرا دو، تم انواع و اقسام کے کھانے رکھتے ہو تم انواع و اقسام کا کھانا کھلا دو۔ دو چیز کرے گا اللہ پاک، اللہ پاک اس افطار کو تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے گا، تمہاری گردن کو جہنم سے آزاد کروا دے گا۔ کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ جی عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث تھے، اللہ والے تھے، ان کا درس حدیث مشہور ہے۔ یہ رمضان میں ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ میں جو ہے بہترین قسموں کے الوان و اقسام کے مختلف کیٹیگری مختلف کوالٹی کے کھانے بناتے تھے، اور مختلف جو ہے ڈرائی فروٹ کے حلوے بناتے تھے، اور یہ جو ہے دسترخوان پر رکھتے تھے، غریبوں کو افطار کراتے تھے۔ ہاں ڈرائی فروٹ کے مختلف قسم کے حلوے ان کے دسترخوان میں ملتے تھے، اپنے گھر والوں کے لیے صرف نہیں بلکہ یہ اللہ کے بندوں کی جو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ جی اس لیے مختلف عنوانات رکھے گئے تاکہ عادت پڑے۔ تو رمضان کی مخصوص عبادت ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک عبادت ہے صدقہ فطروں کی ادائیگی۔ صدقہ فطروں کی ادائیگی اس ماہ مبارک کے اندر رکھی گئی ہے۔ یہ ایک عنوان ہے بندوں کی ضرورت کے پورا کرنے کا، خبر گیری کرنے کا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ صدقہ فطر کیوں نکالا جاتا ہے؟ دو حکمتیں بتائی ہیں صدقہ فطر کہ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر تمہارے روزوں کے رکھنے میں جو کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے، صدقہ فطر کی ادائیگی اس کمی کوتاہی کو پورا کر دے گی، اس کی بھرپائی کر دے گی۔ جو کمی رہ جائے گی صدقہ فطر اس کی تلافی کر دے گا۔ جی اب یہ مت سمجھنا کہ چلو ہم لوگ دو صدقہ فطر جو دے دیں گے، روزہ رکھیں گے نہیں، پورے روزے کی تلافی نہیں۔ جس نے روزہ رکھا اور کچھ 19-20 ہو گیا، ہاں کچھ روزے کے حق کی ادائیگی میں کمی رہے گی تو صرف وہ یہ صدقہ فطر اس کی تلافی کرے گا، روزہ نہیں رکھنے کی تلافی نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر جو کمی ہوئی ہے اس کمی کو پورا کرے گا صرف۔ ہاں سرے سے روزہ نہ رکھو اور صدقہ فطر دما دم نکال دو، نہیں کام نہیں چلے گا، روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ صدقہ فطر بھی نہیں ادا کرے گا کہ میں نے روزہ رکھا ہی نہیں تو مجھے تلافی کی کیا ضرورت۔ روزہ رکھتا تو روزے میں کمی ہوتی ہے، اس کی تلافی کرنا پڑتی نہیں۔ صدقہ فطر یہ تو ایک حکمت ہے کہ روزے کی کمی کو دور کر دیتا ہے، لیکن جس نے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے، کسی عذر کی وجہ سے، صدقہ فطر کی ادائیگی اس پر بھی ہے اگر وہ صدقہ فطر کے نصاب کا مالک ہے۔ جی تو ایک حکمت یہ بتائی گئی کہ صدقہ فطر کیا ہے؟ طہرۃ للصائم، کہ روزے دار کی روزے رکھنے میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، کون کہہ سکتا ہے میرا روزہ کامل و مکمل ہے، کمپلیٹ ہے؟ تو صدقہ فطر اس کمی کو پوری کر دیتا ہے، قابل قبول بنا دیتا ہے روزے۔ دوسری حکمت بتائی گئی حدیث میں وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، کہ صدقہ فطر سے غریبوں کی چارہ جوئی ہو جاتی ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جی اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جب تم رمضان کے روزوں کے رکھنے کے بعد عید کی خوشیاں منا رہے ہو، اپنے گھروں میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عید کے مزے لے رہے ہو، تو ایسے دن میں غریب مسلمانوں کو گلیوں کا طواف کرنے سے بے نیاز کر دو، صدقہ فطر جو ہے عیدگاہ میں جانے سے پہلے پہلے ان کے گھروں میں پہنچا کر اغنوہم عن الطواف فی ھذا اليوم، کہ کیا کرو اپنے مسلمان بھائیوں کو، ہاں یہ نہ کرو
کہ جو ہے وہ گلیوں کے اندر اپنی ضروریات کے لیے چکر لگاتے رہے عید کے مبارک دن. تم تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں مناؤ اور وہ اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے گلیوں کا طواف کرے, چکر لگائے, ان کے گھروں میں پہنچا دو. ایک دن پہلے صدقہ فطر یکم رمضان سے نکالنا شروع کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں صدقہ فطر نکال دیتے ہیں, ہاں, تاکہ عید کی ضروریات کا انتظام ہو جائے. صدقہ فطر قضا نہیں ہوتا ہے, اس کا ایڈوانس وقت نکالنے کا یکم رمضان سے ہے. بعض علماء نے کہا کہ پورے سال میں نکال سکتے ہیں, لیکن یکم رمضان سے نکالنا بہتر ہے. اس کا زیادہ ثواب کا مستحب وقت جس میں زیادہ ثواب ملتا ہے وہ عید گاہ میں جانے سے پہلے, عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے ہے. اور اگر آپ نے ادا نہیں کیا, عید کی نماز پڑھ لیا, تو اب کیا ہوگا؟ قضا ہو جائے گا. صدقہ فطر قضا نہیں ہوتا ہے. صدقہ فطر جب بھی ادا کرو گے ادا ہی رہے گا. جیسا ظہر کی نماز کے وقت تو عصر کی نماز کے وقت میں قضا ہو جاتی ہے ظہر کی نماز, ایسا صدقہ فطر قضا نہیں ہوتا ہے. اس کو آپ کبھی بھی ادا کر سکتے ہو, لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے کیونکہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. لیکن دوگانے کی ادائیگی تک آپ نے ادا نہیں کیا تو وجوب باقی رہے گا, آپ کے اوپر دینا لازم رہے گا, لیکن ثواب کم ہو جائے گا, لیکن دینا ضروری رہے گا. پورے دن میں کبھی بھی دو, دوسرے دن دو, تیسرے دن دو, ہفتے بھر میں دو, ہاں پورے سال میں کبھی بھی دو, یہ قضا نہیں ہوتا. دینا تو بہرحال ضروری ہے, لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے مستحقین تک پہنچا دیا جائے. تو یہ غریبوں کی چارہ جوئی ہے, اس سے غریبوں کی ضرورت کا انتظام. تو اللہ پاک نے ایک عنوان رکھا ہے, خبر گیری غریبوں کی صدقہ فطر کے عنوان سے کریں. کتنی کریں گے؟ ایک انسان کی طرف سے صدقہ فطر 2.25 کلو گیہوں, باس, یہ اپن نے لکھوا کے لے آئے. حدیث پاک کے اندر جو 4 چیزیں آتی ہیں. 2.25 کلو گیہوں کا یہ وزن جو ہے یہ قیامت تک کے لیے متعین ہے, قیمت متعین نہیں ہے, قیمت گھٹتی بڑھتی رہے گی. تو آج کے زمانے میں اگر آپ قیمت دے رہے ہیں, کون سا گیہوں ادا کریں اور کتنی رقم ادا کریں, اس میں تھوڑا سی آپ کو دھیان سے ایک بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ گیہوں دے رہے ہو, گیہوں اٹھا کے فطرے میں دے رہے ہو غریب کو, تو آپ جو گیہوں کھاتے ہو وہ گیہوں اٹھا کر دو. آپ راشن کا کھاتے ہو راشن کا دے سکتے ہو, مکس کھاتے ہو آپ مکس دے سکتے ہو. گیہوں اگر دے رہے ہو, بات غور سے سنو. اور اگر جو بازار کا کھاتے ہو تو بازار کے ہی دو, چندوسی کھاتے ہو تو چندوسی ہی دو, جو کھاتے ہو اس سے نیچے کا نہیں دے سکتے اگر گیہوں دینا ہے. لیکن اگر قیمت دینا ہے تو پھر کیا کرو گے؟ قیمت دینا ہے تو پھر ان کو اتنی قیمت دو کہ وہ بازار میں جا کر متوسط قسموں کا گیہوں خرید سکے. 2.25 کلو گیہوں, جی آپ چاہے راشن کا کھاتے ہو, لیکن قیمت اس کو اتنی دو کہ وہ جا کر جو ہے بازار سے 2.25 کلو گیہوں جو ہے خرید سکے. راشن سے نہیں, بازار سے خرید سکے. اس کو کسی بھی اوپن مارکیٹ کے اندر اس کو 2.25 کلو گیہوں اتنی رقم میں مل جائے, اتنی رقم دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, یہ مت کرو کہ بھائی ہم راشن کا گیہوں کھاتے ہیں, تو راشن میں کیا کلو ہے گیہوں؟ 4 روپے کلو. ہاں 4 روپے کلو سمجھ لو, تو 7 روپے بنتا ہے 2.25 کلو کا. 7 روپے دیں گے. راشن کا گیہوں کھانے والے 7 روپیہ, مکس گیہوں کھانے والے 15 روپیہ, بازار کا گیہوں کھانے والے 50 روپیہ. قیمت اگر دینا ہے تو اتنی قیمت دو کہ وہ 2.25 کلو اوپن مارکیٹ سے, اوپن بازار سے غریب خرید سکے. اگر اس سے کم قیمت, اگر جو اس سے کم معیار کی دے رہا ہو تو نہیں چلے گا. صاف کہہ رہا ہوں. کیا کرے گا وہ 7 روپے لے کے, کہاں گھومے گا؟ کون اس کو 2.25 کلو گیہوں دے گا؟ اس کے پاس کیا راشن کارڈ ہے, ایکسٹرا راشن کارڈ ہے کہ وہ جو ہے جا کر خرید لے گا 2.25 کلو؟ خرید سکتا ہے بغیر راشن کارڈ کے, جب تک اس کے پاس اپنے گھر کے علاوہ رجسٹر نہ ہو. جی تو اتنی قیمت دو عزیزوں کہ متوسط قسموں کا گیہوں, درمیانی قسموں کا گیہوں وہ اوپن مارکیٹ سے خرید سکے. اتنی قیمت دو. اب آپ سمجھ جاؤ, 30 روپیہ کلو گیہوں ہے, کم از کم 30 روپے کلو گیہوں اس وقت مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو 2.25 کلو کا کتنا ہوگا؟ 45 روپے. جی 55 کے آس پاس ہو رہا ہے. تو 60 روپیہ دے دو بڑھا کر, تو 55 سے 60 روپیہ ایک آدمی کا ہے.
ایک آدمی کا صدقہ فطر اس وقت میں 55 سے 60 روپیہ ہے۔ اگر قیمت کے ذریعے سے ادا کر رہے ہو تو آپ اتنا ہی ادا کرو، چاہے آپ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو کوئی سا گیہوں کھلاتے ہو، لیکن قیمت تو آپ یہی ادا کرو گے، یاد رکھو، تاکہ غریب 2.25 کلو گیہوں خرید سکے، یا نہیں خرید سکے تو اتنی رقم اپنی دوسری ضرورت میں استعمال کر سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گیہوں کے علاوہ مزید 3 چیزوں سے صدقہ فطر ادا کرنے کا نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اور کون سی؟ گیہوں کے علاوہ اللہ کے نبی نے جو سے بھی نکالنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں، جو گیہوں سے مہنگا آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کھجور سے بھی نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کھجور کو بھی تجویز فرمایا ہے فطرہ دینے کے لیے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے کشمش سے ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ کشمش، ہاں، یہ بھی اپنے لیے، ہم لوگ صرف گیہوں کے اوپر ابھی تک جو پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ اچھا، کمال کی بات یہ کہ گیہوں نکالنا ہے تو 2.25 کلو گیہوں، اور باقی یہ 3 چیز نکالنا ہے تو یہ 3.5 کلو، کتنی؟ ہاں، یہ ڈبل ہو جائے گی، 2.25 کلو کا ڈبل ہو جائے گی۔ جو سے نکال رہے ہو، کھجور سے نکال رہے ہو، کشمش سے نکال رہے ہو۔ ایک چیز اور ملتی ہے حدیث میں، پنیر بھی ملتا ہے، پنیر۔ ہاں، دودھ کا پانی نکال کر جو پنیر بناتے ہیں نا، وہ پنیر کے ذریعے سے، وہ بھی 3.5 کلو۔ تو جو کھجور، کشمش یا پنیر سے اگر نکالنا ہے تو 3.5 کلو نکالو۔ جی، اللہ کے نبی نے ہر حیثیت کے مسلمانوں کی ادائیگی کے لیے جو اسٹیپ مقرر کر دیا۔ اصل میں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں 2.25 کلو گیہوں کی قیمت اور ان باقی 4 چیزوں کی 3.5 کلو کی قیمت برابر تھی، مساوی تھی۔ بعد میں اس کے اندر کمی بیشی ہوئی، لیکن معیار قیامت تک کے لیے اس کا وزن ہی رہے گا۔ 2.25 کلو گیہوں قیامت تک، اور 3.5 کلو یہ 4 چیزیں قیامت تک رہیں گی، چاہے قیمتیں برابر ہو جائے یا گھٹی بڑھتی رہے، چاہے ان چیزوں کی 4 چیزوں کی کم ہو جائے، گیہوں کی بڑھ جائے، وزن ہی معیار رہے گا قیامت تک کے لیے۔ جیسا سونے چاندی میں قیامت تک کے لیے جو ہے سونے کا وزن معیار ہے، اور 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولے سونے کا وزن، ویسے ہی قیامت تک کے لیے معیار رہے گا۔ گیہوں سے لینا ہے 2.25 کلو گیہوں قیامت تک، جو کھجور، کشمش اور پنیر دینا ہے 3.5 کلو گیہوں، 3.5 کلو قیامت تک کے لیے یہ معیار ہے۔ اب چاہے قیمت دو یا اس کی چیز دے تو دو، اب آگے بڑھو۔ غریب کی ضرورت کیا پوری ہوگی؟ اگر اللہ نے نوازا ہے آپ پر، اللہ نے اپنی نعمتوں کا دروازہ کشادہ کیا ہے، تو آپ بھی اللہ کے بندوں کی ضرورت کی پورا کرنے میں اپنے خزانے کا دروازہ تھوڑا کشادہ کرو۔ اب تک گیہوں پہ ہے، گیہوں سے آگے بڑھو، جو پہ آ جاؤ۔ ہاں، جو سے آگے بڑھو، کھجور پہ آ جاؤ، کھجور سے آگے بڑھو۔ اللہ نے کشمش بھی رکھا ہے سرمایہ داروں کے لیے، ہاں، اللہ جو ہے متمول حضرات کے لیے، مخیر حضرات کے لیے۔ ہاں، کشمش سب سے مہنگی چیز ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کی ضرورت پوری کرو۔ جی، صدقہ فطر کن کی طرف سے ادا واجب ہوتا ہے؟ میں صاحب نصاب ہوں، اس کا نصاب وہ ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کی نصاب میں اور اس میں تھوڑا فرق ہے۔ ہاں، فرق کو مختصر میں سمجھ لو، 3 فرق ہے۔ ہاں، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو، یہ ساری چیز یہی ہے، لیکن تھوڑا سی فرق ہے کہ زکوٰۃ نابالغ کے پاس اگر نصاب ہے زکوٰۃ کا تو زکوٰۃ نابالغ کے اوپر واجب نہیں ہوتی، لیکن صدقہ فطر میں نابالغ بچہ بھی اگر نصاب کا مالک ہے تو اس کے اوپر بھی اس کا صدقہ فطر واجب ہے، الگ سے، باپ کے اوپر نہیں، اس کے مال میں اس کی طرف سے واجب ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ کے نصاب پر پورا سال گزرنا ضروری ہے، صدقہ فطر کے نصاب پر کوئی سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ پھر کتنا وقت پاس میں رہے تو یہ سمجھ لو کہ عید الفطر کے صبح صادق کے وقتوں میں اگر کسی کے پاس نصاب ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو، بس سال گزرنا ضروری ہے۔ اتنی دیر صبح صادق طلوع ہوئی، صبح صادق نکلی، اور بس اس وقت میں کوئی آدمی کے پاس اتنا مال تھا تو وہ صدقہ فطر پہ اس کے اوپر آ گیا، صدقہ فطر واجب ہو گیا، وہ نکالے گا۔ صبح صادق سے پہلے مال نہیں تھا، صبح صادق کے بعد آیا تو واجب۔ صبح صادق کے وقت میں مال تھا اور کچھ دیر تھا، اس کے بعد ضائع ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تب بھی واجب۔ یعنی صبح صادق جس وقت ہوئی ہے اتنی دیر، تھوڑی بھی دیر مال رہا، اس سے پہلے نہیں تھا، اس کے بعد میں نہیں رہا، چلا گیا، کچھ آفت آ گئی تو صدقہ فطر واجب، بس اس وقت میں۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت عید الفطر کی صبح صادق کا وقت ہے۔ صبح صادق ہوئی، صدقہ فطر واجب۔ 3 چیز ہونا چاہیے صبح صادق کے وقت میں، صاحب نصاب ہونا چاہیے،
دائرہ اسلام میں ہونا چاہیے اور بقید حیات ہونا چاہیے. بس صبح صادق کے وقت میں، عید الفطر کے دن میں، یہ تین چیزیں جس کے پاس میں ہو، اسلام میں ہو، اس سے پہلے مسلمان ہوا ہو، یا اس سے پہلے ہی پیدا ہوا ہو بچہ، صبح صادق سے پہلے بچہ پیدا ہوا، وہ صاحب نصاب ہے بچہ. ہاں پیدا ہونے والا بچہ بھی صاحب نصاب ہوتا ہے کبھی کبھی. صاحب نصاب ہے بچہ تو وہ اس کی طرف سے اس کا ابا اس کے مال میں سے ادا کرے گا. ہاں تو صبح صادق کے وقت میں عید کی، صاحب نصاب ہو، مسلمان ہو اور بقید حیات. بقید حیات مطلب زندگی میں ہو، زندہ ہو، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. تو پتہ چلا چھوٹے بچے پر، روتے ہوئے بچے پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. زکوٰۃ صرف بالغ کے مال میں ہے، لیکن صدقہ فطر یہ نابالغ چھوٹے بچے، ایک دن کے بچے، ایک گھنٹے کے بچے پر بھی واجب ہے اگر صبح صادق کے وقت وہ زندہ ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ تو صاحب نصاب. ہاں تو یہ تو دوسرا فرق ہوا. تیسرا فرق تھوڑا سی یہ مشکل بھی ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں ضرورت کی چیز جو ہوتی ہے اس کو شمار نہیں کیا جاتا ہے. ضرورت کی، استعمال کی چیز کتنی بھی ضرورت سے زائد ہو جائے وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شمار نہیں ہوتی. جیسا کہ گاڑی ضرورت کی چیز ہے، آپ کی ایک گاڑی سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے 10 گاڑی لے کر رکھی ہے، دھندے کے لیے نہیں، بس لے کر رکھی ہے. آپ کو شوق ہے کبھی یہ چلاؤں گا، کبھی یہ چلاؤں گا جی، تو زکوٰۃ میں اس کو شمار نہیں کیا جاتا ہے. زکوٰۃ کا نصاب میں شمار نہیں کیا جاتا ہے، لیکن صدقہ فطروں کے نصاب میں اس کو شمار کیا جائے. صدقہ فطروں میں ایک گاڑی ضرورت کی آپ کو اتنی معاف، اس کے بعد جو گاڑی ہے وہ چاہے اے بیٹے سمجھ بیٹھے، ایک گاڑی سے زائد جو ہے اس گاڑی کو صدقہ فطروں کے نصاب میں شمار کیا جائے گا. آپ کے پاس ضرورت سے زائد 10 مکانات ہیں، آپ رہ رہے ہو، ایک میں ضرورت پوری ہو جا رہی ہے، 10 مکانات ہیں آپ کے. صدقہ فطر میں زکوٰۃ میں 10 مکانات کو شمار نہیں کیا جائے گا، لیکن صدقہ فطر میں ایک ضرورت کا زائد مکان چھوڑ کر اوپر جو مکانات ہیں اس کو صدقہ فطر کے نصاب میں شمار کیا جائے گا. تو مختصر لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ زکوٰۃ کے نصاب میں ضرورت کی چیز ضرورت سے کتنی بھی زائد ہو اسے شمار نہیں کیا جاتا، اور صدقہ فطر میں ضرورت کی چیز جو ضرورت سے زائد ہے اس کو نصاب میں شمار کیا جائے گا. کپڑوں میں بھی دیکھا جائے گا، سال بھر میں اگر آپ کو 3 کپڑے ضرورت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، 3 کپڑے 4 کپڑے جیسی کپڑے کی کوالٹی ہو کافی ہو جاتے ہیں، سال بھر تک چل سکتا ہے آپ کا. تو اب اگر آپ کے پاس اس سے زائد 4 کپڑے سے زائد ہے تو ان کپڑوں کی قیمت نکال کر اس کو صدقہ فطروں کے نصاب میں جوڑا جائے گا. ہاں پہننے والے کپڑوں میں بھی ضرورت سے زائد کپڑوں کو کی قیمت کو نکال کر صدقہ فطر کا نصاب دیکھا جائے گا، بنایا جائے گا، نصاب اس کا بھی بنایا جائے گا. یہ فرق ہے نصاب میں. زکوٰۃ ہو تو مقدار تو وہی ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، لیکن یہ 3 فرق ہیں، بالغ نابالغ کا، سال بھر رہنے یا نہ رہنے کا، اور دوسرا ضرورت سے زائد ہونے یا زائد نہ ہونے کا. یہ 3 فرق ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب. اب مجھ پر صدقہ فطر واجب ہوا صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے، تو صرف میرے اکیلے کا نکالوں گا یا میرے گھر والوں کا نکالوں گا؟ تو گھر والوں میں سے کس کا نکالنا واجب ہے، کس کی طرف سے مجھے نکالنا واجب ہے. اگر گھر والے صاحب نصاب ہیں، بچہ صاحب نصاب ہے تو پھر وہ باپ کے اوپر نہیں ہے، وہ اپنا خود کا نکالے گا. لیکن بچہ صاحب نصاب نہیں ہے تو باپ کے ذمے اپنے غلام کا، اپنے بچوں کا ہے. تو نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کی طرف سے باپ کو نکالنا واجب ہے، نابالغ لڑکے اور نابالغ لڑکیاں. لڑکے بالغ ہو جاویں تو پھر اب یہ ابا نہیں نکالے گا ان کی طرف سے. نابالغ لڑکے بالغ ہو جائے تو باپ کے اوپر نکالنا نہیں ہے. وہ صاحب نصاب ہے تو خود نکالے، صاحب نصاب نہیں ہے تو کوئی نکالنا ضروری نہیں ہے ان کے اوپر. لڑکیاں بالغ بھی ہو جاویں لیکن جب تک شادی نہ ہو باپ کے ذمے جو ہے اس کا صدقہ فطروں کا نکالنا ہے. لڑکے بالغ ہونے تک، لڑکیاں شادی ہونے تک باپ کے ذمے ان کا صدقہ فطر ہے. شادی ہو جاوے لڑکیوں کی اب باپ کے ذمے نہیں ہے، اب باپ کے ذمے نہیں ہے، اب شوہر کے گھر کی ہو گئی، رہنے لگی وہ، اب باپ کے ذمے لڑکی جو اس لڑکی کا صدقہ فطر نکالنا نہیں ہے. پھر کس کے ذمے؟ شوہر کے ذمے. شوہر کے ذمے بھی نہیں ہے. ہاں شوہر بیوی کی طرف سے نہیں نکالے گا، شوہر صرف اپنے
نابالغ لڑکوں اور نابالغ اور بالغ لڑکیوں کی طرف سے نکالے گا، اور اپنے ان پوتوں کی طرف سے نکالے گا جو یتیم ہو، جن کے باپ مر گئے ہو یا ہو لیکن لاپتہ ہو، بس ایسے پوتوں کی طرف سے نکالے گا، یتیم یا جن کا والد لاپتہ ہو، ایسے پوتوں کی طرف سے، اور نابالغ لڑکوں کی طرف سے، اور لڑکیوں کی طرف سے جو ابھی شادی کر کے ان کے شوہر کے گھروں کی نہ ہوئی، بس بیوی کی طرف سے نہیں نکالے گا۔ ہاں غلاموں کی بھی طرف سے نکالے گا، لیکن چونکہ غلاموں کا رواج نہیں ہے اس لیے اس کا تذکرہ کرنے کی بھی خاص ضرورت نہیں ہے جی۔ تو اتنے لوگوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے شوہر کے اوپر نکالنا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی چاہے کہ میرے گھر کے افراد کی طرف سے، فیملی ممبر کی طرف سے میں نکال دوں ان کی اجازت کے بغیر، تو ان کی اجازت کے بغیر نکال سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے کوئی آدمی؟ ہاں تو یہ بات یاد رکھو کہ اگر بالغ لڑکے ہیں ان کی اجازت کے بغیر نکالنا چاہتا ہے، تو اگر وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، کھانا پینا چولہا ایک ساتھ ہے، اخراجات ایک ساتھ ہے، تو پھر باپ ان کی اجازت کے بغیر اگر نکال دے ان کی طرف سے صدقہ فطر، حالانکہ باپ کے ذمہ واجب نہیں ہے اس لیے کہ بالغ ہو گئے ہیں، ہاں ان کے ذمہ واجب ہے، لیکن نکال دے تو وہ صدقہ فطر ان کی طرف سے ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہہ رہے کہ ایک ساتھ رہتے ہیں تو ادا ہو جائے گا، لیکن لڑکے اگر علیحدہ رہتے ہیں، ان کا خرچہ علیحدہ ہو گیا، فیملی علیحدہ لے کر رہ رہے ہو، تو پھر ان کی اجازت ضروری ہے، ان کی اجازت کے بغیر نہیں نکال سکتے۔ ہاں جو لڑکے بالغ ساتھ میں رہتے ہو ان کی اجازت کے بغیر نکال سکتے ہیں، اور جو علیحدہ رہتے ہو ان کی اجازت کے بغیر اگر نکالے گا تو ادا نہیں ہوگا، ان کے ذمے بدستور اس کی ادائیگی واجب باقی رہے گی اگر وہ الگ رہتے ہیں۔ ہاں تو باپ ساتھ میں رہنے والے اپنی اولاد کا نکال سکتا ہے، الگ رہنے والوں کا وہ نکالنا ہے تو ان کی اجازت لے لے، بغیر اجازت کے نکالے گا تو ان کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، وہ نفلی صدقہ بن جائے گا، وہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا جی۔ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ بیوی کا شوہر کے ذمہ نہیں ہے، لیکن بیوی صاحب نصاب ہے، اب شوہر محبت زیادہ آ گئی، چاہ رہے کہ چلو میں ہی نکال دوں اس کی اجازت کے بغیر، تو نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، میاں بیوی اگر ساتھ میں رہتے ہیں تو بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی ذمے کا صدقہ فطر نکال سکتا ہے، اور میاں بیوی اگر الگ رہتے ہیں، مثال کے طور پہ بیوی کی نوکری وہاں پر ٹیچر ہے بھیونڈی میں، شوہر دھولیا میں ٹیچر ہے، وہ وہاں رہتی ہے یہاں رہتا ہے، اب اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکال سکتا۔ ہاں اب اگر وہ نکالے گا تو ادا نہیں ہوگا، اس سے فون کر کے پوچھ لو میں نکال دوں کہ تیری طرف سے میں نکال رہا، وہ بولے ہاں تو پھر نکال دینا، اور اگر ویسے ہی نکال دیا بعد میں اجازت بھی دے گا تو ادا نہیں ہوگا، اس نے اجازت بھی دے دی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کا صدقہ فطر نہیں نکال سکتی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ چاہے ساتھ میں رہتے ہو۔ بہرحال یہ تو کن کی طرف سے نکالنا ہے، کن کی اجازت کی ضرورت ہے، یہ ہو گیا، کن کن چیزوں کے ذریعے سے نکال سکتے ہیں اور کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں اور اس کا مصرف کیا ہے۔ تو جو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہی صدقہ فطر کا مصرف ہے، غریب، یتیم، مسکین، مسافر، اللہ کے راستے میں جو لوگ ہیں، مدارس والے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو دے سکتے ہیں۔ لیکن کون سے رشتہ دار کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے، ایک مسئلہ ہے، یہ بہت سارے لوگ پوچھ سکتے ہیں، یہ آخری بات یہ کہہ کر بات ختم ہو جائے گی۔ تو رشتہ دار تو بہت ہیں، لوگ پوچھتے ہیں ان کو دے سکتے، ان کو دے سکتے، ان کو دے سکتے، ان کو نہیں دے سکتے یا کیا کر سکتے، تو اب میں تفصیل بتاؤں گا، ان کو دے سکتے، ان کو دے سکتے، ان کو دے سکتے ہیں، ان کو نہیں دے سکتے، ان کو نہیں دے سکتے، تو یہ بہت لمبی چوڑی تفصیل ہو جائے گی، بہت وقت تو لگے گا، تو پھر کیا کروں بتاؤں؟ تو میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں، آپ اتنا یاد رکھو، کن کو نہیں دے سکتے ہیں، کن غریب رشتہ داروں کو نہیں دے سکتے ہیں، اتنا بتا دیتا ہوں، اتنا یاد رکھ لو۔ تو جن کو نہیں دے سکتے ان کو یاد رکھو گے تو ان کے علاوہ جتنے ان سب کو دے سکتے ہو یہ یاد رہے گا، وہ سمجھ جاؤ گے۔ تو کن کو نہیں دے سکتے یہ صرف مختصر میں بتا دوں گا، وہ دماغ میں رکھ لو۔ ہاں تو کن کو دے سکتے ہیں آپ خود یہ فیصلہ کر لو گے، سمجھ جاؤ گے۔ تو غور سے سن لو، دو قسموں کی رشتہ داریوں میں زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے، دو قسموں کی رشتہ داری، ایک تو میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، نہ فطرہ نہ زکوٰۃ، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، ایک رشتہ یہ ہو گیا، یہ تو آسان ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے۔ باقی نکاح کی وجہ سے جو دوسرے رشتے قائم ہو جاتے ہیں
उन दूसरे रिश्तों में दे सकते हैं। शौहर बीवी को नहीं दे सकता, लेकिन बीवी की माँ को दे सकता है, बीवी के बाप को दे सकता है, बीवी की बहन को दे सकता है, बीवी के भाई को दे सकता है। समझ में आ रहा है? सो मियाँ बीवी शौहर को नहीं दे सकती, लेकिन शौहर के भाई को दे सकती है, शौहर के बाप को दे सकती है, शौहर की माँ को दे सकती है। हाँ, यानी औरत अपने सास, ससुर, देवर, जेठ, जेठानी सबको दे सकती है, लेकिन सिर्फ शौहर को नहीं दे सकती। तो निकाह वाले रिश्ते समझ में आ गए कि मियाँ बीवी नहीं दे सकते, लेकिन इसके अलावा जो निकाहों की वजह से जो रिश्ते बाद में पैदा हुए उन सबको दे सकते हैं जी। ये एक रुख हुआ। दूसरा रुख रिश्तेदारी का, जिनको नहीं दे सकते हैं, ये वो लोग हैं जिनसे हमारा जन्ने जनाने का रिश्ता है। क्या है? जन्ना जनाना समझता है? हाँ, ये प्योर उर्दू लफ्ज़ है। हाँ, तर्जुमा कुरान पाक का है ना, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ने नहीं पैदा किया नहीं और ना ही वो पैदा किया गया। तो इसका तर्जुमा कुरान पाक के अंदर लिखा है। हम लोग जो है रिसाले के अंदर इसका तर्जुमा पढ़े होंगे, ना जना उसने और ना जना गया। अब तो जन्ना कोई गंदा लफ्ज़ नहीं है, गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज़ नहीं है। हाँ, ये मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है, जन्ना जनाना। तो जिनसे हमारा जन्ने जनाने का रिश्ता है उनको नहीं दे सकते, उनके अलावा सबको दे सकते हैं। अब थोड़ी इसकी वजाहत ज़रूरी है। इसकी वजाहत ये कि जिन लोगों को हमने जना है, समझ में आए, और हमारे जने हुओं ने जिनको जना है आगे तक इनको नहीं दे सकते। समझ में आए? हमने जिनको जना है यानी हमारी औलाद, लड़के लड़कियाँ, इनको नहीं दे सकते। और इन लोगों ने हमारे जने हुओं ने जिनको जना है यानी हमारे पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, और फिर इनकी औलादें, इन्होंने जिनको जना है, उन्होंने जिनको जना है, उन्होंने जिनको जना है, क़यामत तक ये जन्ने का सिलसिला जो चला जाएगा, इस सिलसिले में ज़कात नहीं दे सकते। जिनको हमने जना है और हमारे जने हुओं ने जिनको जना है, ये सिलसिला क़यामत तक चलता जाएगा, इसमें आप ज़कात नहीं दे सकते। समझ में आए? और दूसरा, जिन्होंने हमको जना है उनको नहीं दे सकते, और हमारे जनने वालों को जिन्होंने जना है ऊपर तक उनको नहीं दे सकते। समझ में आया? हमको जिन्होंने जना है यानी हमारे अम्मा अब्बा ने, हमारे जनने वालों को जिन्होंने जना है यानी कौन? हाँ, दादा दादी, नाना नानी, हाँ, और उनको जिन्होंने जना है परदादा परदादी, परदादा परदानी, फिर उसके ऊपर जितना ये जनने वालों का सिलसिला ऊपर तक जहाँ तक चला जाए, ये हज़रत आदम हव्वा तक जाकर टच हो जाए, ये वहाँ तक आप ज़कात और फितरा नहीं दे सकते। ऊपर आदम और हव्वा तक, और नीचे का पैदा होने वाला सिलसिला क़यामत तक, ये दो सिलसिलों में ऊपर और नीचे की नहीं दे सकते। आगे बात दिमाग में, इनके अलावा जिसको चाहे दे सकते हैं, इनके अलावा जिस, समझ में आ गई? हाँ, अब मुझे बताओ, सगे भाई को दे सकते हैं कि सगे भाई बहन? जिसने बोला नहीं, इसका मतलब उसने नहीं समझा। सगे भाई को दे सकते हैं, ना हमने इनको जना है, हाँ, ना इन्होंने हमको जना है, इनको दे सकते। सगे भाई और बहनों से रिश्ते विलादत नहीं है, पैदाइश का रिश्ता नहीं है। सगे भाई बहनों को बिला शक व शुबा आप उनकी ज़रूरतों को ज़कात के ज़रिए से, फितरे के ज़रिए से, दूसरे सदक़ात वाजिबा के ज़रिए से पूरी कर सकते हैं। कोई भी सदका उनको दे सकते हैं। समझ में आया? भाई बहन को दे सकते हैं, भांजे भतीजे को दे सकते हैं, भांजे भतीजे, हाँ, जब भाई बहन को दे सकते हैं तो उनकी औलादों को तो कदरिया औलाद दे सकते हैं। जब इनसे हमारा पैदाइश का रिश्ता नहीं है तो उनकी औलादों से थोड़ी रिश्ता होता और दूर हो गए, तो भांजे भांजी, भतीजे भतीजियों को दे सकते हैं। नीचे कितने भी भतीजे चले जाए, भतीजों की औलादें, भांजों की औलादें, सब को दे सकते हैं, इसलिए कि इनसे जन्ने जनाने का रिश्ता नहीं है। और पूछूं, दामाद को दे सकते हैं, बेटी को दे सकते हैं? बेटी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। दामाद को दे सकते हैं अगर वो सही गए तो, हाँ, दामाद को दे सकते हैं। दामाद से तुम्हारा थोड़ी रिश्ता है, हाँ, तुम्हारी औलाद तो तुम्हारी बेटी है, वो दामाद को तो उनके माँ बाप ने जना है। दामाद को दे सकते हैं, चाहे वो दामाद आपकी बेटी को खिला दे, हाँ, कोई हरज नहीं, वो खा सकती है। आपने जब ज़कात और सदका दे दिया किसी को, तो फिर वो किसी को भी खिला सकता है, आपकी बेटी को भी खिला सकता है। आप खाना चाहे, आपके लिए भी उसका खाना जायज़ है।
آپ نے کسی کو زکوٰۃ دے دیا اور آپ کو وہ ہدیہ دے رہا ہے اسی مال میں سے، تو آپ لے سکتے ہیں۔ ہاں، ملکیت بدلنے سے اب اس کا حکم بدل گیا، آپ کی ملکیت سے ان کی ملکیت میں گیا مال، اب وہ آپ کے لیے جو آپ کو کھلا سکتا ہے اس میں سے۔ آپ نے کسی کی شادی بیاہ میں زکوٰۃ کی رقم دی، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ کی رقم دی، اس کی شادی میں کھا سکتا ہوں کیوں نہیں کھا سکتے؟ اب وہ اس کی ملکیت ہوگی، اس کے لیے فریش مال ہو گیا، وائٹ مال ہو گیا، وہ خود کھائے، آپ کو کھلائے، مالداروں کو کھلائے، سب کر سکتا ہے۔ ملکیت بدل گیا، مال کی ملکیت بدل گئی، اب مال کا اثر بھی بدل گیا، مال کا حکم بھی بدل گیا۔ تو آپ بیٹی کو نہیں دے سکتے لیکن داماد کو دے سکتے ہیں، آپ بیٹے کو دے سکتے ہیں صدقہ فطرہ، سگے بیٹے کو نہیں دے سکتے، لیکن بہو کو، بہو اگر غریب ہے تو دے سکتے ہیں، بہو کو بھی دے سکتے ہیں جی۔ ابا کو نہیں دے سکتے، دادا کو نہیں دے سکتے، لیکن بوا اور چچا کو دے سکتے ہیں۔ ہاں، یہ سلسلے میں آتے ہیں جو میں نے بتایا اوپر کے، نہیں آتے ہیں تو کیا مطلب دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، بوا کو اور چچا کو دے سکتے ہیں۔ یہ اوپر کے سلسلے میں خالہ اور ماموں آتے ہیں، نہیں آتے تو دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں، خالہ اور ماموں کو بھی دے سکتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ادھر چچا اور بوا کو دے سکتے ہیں، اماں کی طرف سے خالہ اور ماموں کو دے سکتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ میں نے بہت مختصر میں آسان انداز میں ان رشتہ داریوں کو بتا دیا جن کو نہیں دے سکتے ہیں، ہے نا؟ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں، اور جن سے جننے جنانے کا رشتہ ہے، جن کو ہم نے جنا ہے یا ہمارے جنوں نے جن کو جنا ہے قیامت تک، یا ہم کو جنہوں نے جنا ہے اور ہمارے جننے